پرویز الہی کو عمران خان نے جو پوتر ان کا لیڈر ہے برہمن ہے اس نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, وہ ڈاکو تو تمہارا صدر ہے. ٹھیک ہے جی, آپ آئندہ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ جس کو تمہارے خان اعظم نے ڈاکو اعظم کہا وہ آج تمہاری پارٹی کا صدر خان کی نوٹیفیکیشن سے بن چکا ہے. اب گندم کے حوالے سے ہم آپ کو یہ عرض کر لیں, ایک تو میں نے پچھلے دنوں بھی ہم نے چیلنج کیا تھا کہ الحمدللہ 5 سال پہلے ہماری گورنمنٹ بھی تھی, جس طرح سے بھی ہم نے وہ نظام چلایا کوئی ایشو نہیں آیا, اس سے پہلے بھی کوئی خاص ایشو نہیں آیا. اب 2020 کے بعد ان کو 2022 کی میں آپ کو ریکارڈ کی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو پیسے وفاق نے مختص کیے تھے ان سے وہ پورے نہیں ہوئے, عللو تللو میں انہوں نے وہ پیسے اڑائے, ٹرانسپیرنسی نہیں لائی, گندم کا مس جو ہے وہ سمجھیں کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے چوری ووری کی شکایتیں بھی ہیں. تو یہ لوگ گئے وفاق میں شوکت ترین صاحب کے پاس کہ ہمیں ایڈیشنل گرانٹ دے دیں, ہمیں ایڈیشنل گرانٹ دے دیں. مئی کے مہینے میں گئے 2022 میں, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایڈیشنل گرانٹ چاہیے ایڈیشنل گندم کے لیے. تو ترین صاحب نے ٹکا سے ان کو جواب دیا کہ آپ کو جو پیسے ہم نے پیسے مقرر کیے سبسڈی کی مد میں وہ ہم آپ کو دے چکے ہیں, اس سے 1 روپے ہم آپ کو زائد نہیں دیں گے. یہ ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے محنت کیا ہوگا, ترلا کیا ہوگا, نہیں ملے تو انہوں نے آگے یہاں سے جی بی کا پہلی دفعہ 70 سال میں اینول ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہوتا ہے آپ کا ریگولر سائٹ کا, وہاں سے 1 ارب 75 کروڑ روپے اٹھا کے انہوں نے پاسکو کو بھیج کے ایڈیشنل گندم منگوائی کہ نہیں منگوائی؟ آپ سب کو پتا ہے نا, یہ تو حقائق ہے نا. یہ 2022 میں پروونشل گورنمنٹ نے اپنے نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے 2.25 ارب روپے نکال کے فیڈرل گورنمنٹ کو پیسے دیے پاسکو کو گندم خریدنے کے لیے, پنجاب سے خریدے. یہ بات آپ سب کو معلوم ہے نا, یہ کوئی سیاسی بات تو نہیں کر رہے. اب ان کی اپنی وفاقی حکومت تھی تو انہوں نے ان کو 1 روپے ایڈیشنل گرانٹ نہیں دیا. اب اس کے بعد انہوں نے 1.5 بلین روپے عللو تللو میں اڑا دیا. اب آگے کہتے ہیں جی ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس مارچ کی تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں. تو ہم نے ایک ٹیم کی شکل میں اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں جو وفاق پہ حکومت میں ہیں, ہم نے اپنے طور پہ جو کچھ کر سکتے تھے, یہ کسی پہ احسان نہیں ہے, یہ کریڈٹ کی بات نہیں ہے, ہم نے کہا کہ ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں. اس لیے کہ گندم کے ایشو میں ہم کرائسس نہیں چاہتے جی بی کے اندر. یہ حکومت جان بوجھ سے کوئی کرائسس لانا چاہتی تھی, جس میں ہم سب نے مل کے وفاقی حکومت کو درخواست کی کہ آپ 1 ٹائم ایک گرانٹ دیں تاکہ رمضان آ رہا ہے آگے, جس پہ پروونشل گورنمنٹ نے بھی کہا ہوگا. یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈ شاید زیادہ کی ہو. آپ کی اپنی حکومت نے آپ کو ایڈیشنل گرانٹ گندم میں 1 روپیہ نہیں دی. موجودہ وفاقی حکومت نے آپ کو 2.5 ارب روپے کی ایڈیشنل گرانٹ دے دی. یہ فرق ہے. اگر ہم رکاوٹ ہوتے, اب کل آپ دیکھ لیں, کل کوئی اور ایشو آئے گا, یہ کہیں گے کہ یہ حفیظ الرحمان اور امجد اور پی پی اور نون لیگ جو ہے وہ ہمارے فنڈ دلائے نہیں دیتی. اب اس میں تو ریکارڈ ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کو خود معلوم ہے کہ ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے. ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کیا, وہ کریڈٹ کے لیے نہیں کیا ہے. اب وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. گلگت بلتستان میں جہاں بجلی کا ایشو ہے, پانی کا ایشو ہے, بہت سے مسائل ہیں, رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے بھائی؟ یہاں پہ جو بھی گورنمنٹ ہے جو پکس پرویلیج رہتی ہے, جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ لیتی ہے, کسی صوبے سے بھی زیادہ لیتی ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے یا پاؤں پکڑ کے پیسے نکالیں وفاق سے یا گردن پکڑے, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. اور نہیں ہوتا ہے تو کرسی چھوڑ دیں. آگے بہت کرائسس آنے والے ہیں آپ لوگوں کی نالائکیوں کی وجہ سے. آپ کہہ رہے ہیں مئی کے تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں. چلے آپ کو تو گندم کے پیسے تو کسی طریقے سے اپوزیشن جماعتوں کی کاوشوں سے آپ کو مل گئے. اب آگے آپ کہیں گے 1.5-2 ارب روپے مئی کی تنخواہ, تو مئی کی تنخواہ کے پیسے کہاں گئے ہیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں تو مارچ کی تنخواہ. ہم نے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے پوچھا ہے تو ہمیں جو فیکٹ اینڈ فگر ملے ہیں اس کے حساب سے جون کے مہینے کی تنخواہ نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک, وہ کیوں نہیں ہے؟ کیا وفاق نے ریگولر بجٹ میں کوئی کٹوتی کی ہے؟ نہیں. 1 سنگل ٹیڑی پیسہ
جو وفاق نے کمٹ کیا تھا وہ پورا دیا ریگولر بجٹ میں. اب یہ جو انہوں نے غیر ضروری خرچے کیے کابینہ میں لے جا کے بہت, جیسے یہ 7 کروڑ روپے تو آپ کے سامنے ہے ابھی, جو ایک وکیل کو دینے کے لیے پیسے پرائیویٹ کیس میں انوالو کیے, جنریٹر کے نام پہ 1.5 ارب روپے انہوں نے اڑا دیا. بہت سے ایسے ہیں اپنے ایریاز کے مد میں کیا, سیلریز کے مد میں کیا. اب یہ ملا کے کچھ 1.5-2 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے ریگولر بجٹ میں, جو بجٹ نہیں تھے وہ ایڈیشنل خرچے. ہاں زمان پر. اب کل میں آیا اسلام آباد سے, میں نکل رہا تھا وہاں باہر, میں نے دیکھا کچھ 55 کے قریب ہمارے ایلیٹ کے جوان جو ہے وردیاں پہن کے, میں نے کہا شاید جی بی اور کوئی نیا کوئی تھریڈ آیا ہے. تو میں نکل رہا تھا, میں نے پوچھا خرید ہے, تو انہوں نے کہا جی آج ہی نئے تازہ دم دستے پہنچ گئے جی. یار خدا کے لیے آپ حضرات بھی نا, میڈیا کے دوست بھی ذرا یہ بات کریں. یہ اتنا تو دیکھیں, ہماری جماعتوں نے بھی, جہاں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی, زرداری صاحب چاہے وہاں مشکل میں ہوں گا, ہم نے ایکس پائی دیا. میری گورنمنٹ تھی, میری لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں تھی, ابھی جو ہے وہ تھانوں میں تھی, ہماری گورنمنٹ نے ایکس پائی دیا تھا وہاں پہ. یار آپ کے پیسے اتنے عللو تللو میں اڑائے جا رہے ہیں. گجرا فخر سے دن بھر وہاں بیٹھ کے زمان پارک میں جو ہے وہ سیلفیاں بناتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, لنگر علی چل رہا ہے, لنگر چلاتے ہیں, اور شام کو جا کے رہتے ہیں کہاں پہ, پی سی ہوٹل میں. یار اتنا اگر ہم لوگ ان کو چھوٹ دے دیں, آپ حضرات بھی ان پہ ہولا ہاتھ رکھیں, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں میڈیا کو اور ہم سب کو مل کے ان کو روکنا ہوگا. کیونکہ ہمارا جو بزدار 2 ہے جی بی کا, خالد خورشید صاحب, یہ عمران خان صاحب کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے. اس لیے کہ ایک بندہ جو 2020 سے پہلے رٹو سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا اس کو, وہ 2020 کے بعد وہ چیف منسٹر بھی بنتا ہے, وہ ممبر بھی بنتا ہے, وہ پارٹی کے صدر کس نے بنایا, خان نے بنایا. اب اس کی مجبوری, شاید اس کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں بھی جو ہے وہ سوچتا ہے یار میری پارٹی نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے ہیں. تو بیلنس کرنا ضروری ہوتا ہے گورنمنٹ میں بیٹھ کے پارٹی اور عوام کے درمیان. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ میں جب نواز شریف صاحب سے اڈیالے جیل گیا ملنے کے لیے کہ خان سے ملوں یا نہیں ملوں, اگر وہ ہمیں کہتا نہیں ملنا ہے وزیر اعظم سے, تو ہم نے فیصلہ کیا تھا پارٹی میں کہ میں ریزائن کروں گا, میری جگہ کوئی اور چیف منسٹر ہوگا, تاکہ لوگوں کے اوپر مشکل نہ آ جائے نا ہم اپنی پارٹیوں کی سیاست میں. تو اب ہم نے تو اس وقت جب پوچھا, ہمارے لیڈرشپ نے اسٹیٹمنٹ کا ثبوت دیا, انہوں نے کہا آپ دن کو جائیں رات کو جائیں جی بی کے ایشوز حل کریں, وزیر اعظم وہی ہیں جیسے بھی ہے. آج اگر آپ کا وزیر اعظم ادھر آتا ہے تو یہ باغ کے چلا چلا جاتا ہے فلڈ میں آپ کے تعاون کے لیے, اور وہ وفاق میں بیٹھی حکومت کے وزراء کو یہ پاکستان ڈکیٹ موومنٹ کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ہم نے اس سب کے باوجود یعنی وفاق کے ساتھ تعلق اچھا رکھنے کے لیے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز بھی کیا, اپنے ضمیر کا تھوڑا ہم نے دباؤ بھی ڈالا. یعنی ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا خان سے ملنے میں, لیکن گلگت بلتستان سفر نہ ہو کے ہم جا کے ملتے تھے. اس سب کے باوجود یہ ریکارڈ پہ کورونا آیا, پورے پاکستان جو ہے وہ لپیٹ میں آیا, پوری دنیا آ گئی. اس وفاقی حکومت نے چیلنج سے میں کہتا ہوں, آج حکومت ان کے پاس ہے کہ 10 کروڑ بتائیں نا جو اس وقت عمران خان نے جی بی کو ایڈیشنل گرانٹ دی. صبح ہم این سی او سی کی میٹنگ ہوتی تھی, ہم فنڈ مانگتے تھے, آگے سے وہ کہتا ہمارے پاس پیسے نہیں. ہم مشینیں مانگتے تھے وہ پی سی آر ٹیسٹ کی, وہ کہتے تھے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. آپ سب کو معلوم ہے پھر ہمیں اپنی جو ہے وہ قائدین کے تعاون سے چائنا کی سنجان گورنمنٹ سے آپ کو چیزیں لے کے دینی پڑی نا. ایسے میں آج یہ لوگ یہ سب کچھ کرے, اس کے باوجود وفاقی حکومت ریسٹینس کا مظاہرہ کر رہی ہے, ایڈیشنل گرانٹ بھی دے رہی ہے. اگر ہم نے ایسے قوم ان کو ہاتھ نہیں روکا تو یہ معاملہ آگے نہیں چل سکتا ہے. نہ یہاں پہ سڑکیں بنے کوئی پوچھنے والا ہے. بجلی کے حوالے سے 12 میگا واٹ منصوبے ہم لگا کے گئے, 10% اس شہر میں 10% کام رہ گیا تھا, 3 سالوں میں وہ نہیں ہو رہے ہیں. زمان پارک سے نکلتے ہیں بنی بگالا آتے ہیں, بنی گالا سے نکلتے ہیں زمان پارک آتے ہیں. ہماری گزارش ہوگی آئی جی صاحب سے بھی کہ آپ ذرا مہربانی کریں, چیف سیکرٹری سے بھی کہ آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں نا, کہ یہ کس طریقے سے جی بی کے مسائل آپ کی اجازت کے بغیر وہاں جا سکتے ہیں. 40 50 جوان, اچھا وہ جوان بھی بیچارے در بدر ہے, وہ الگ, ان کو نہ اچھی رہائش ملتی ہے, نہ ان کو کھانا ملتا ہے, رات کو کہاں پھینکتے ہیں, دن کو کہاں پھینکتے ہیں. تو یہ ایک نئی
پریکٹس شروع ہو گئی ہے. جس کو کہتے تھے یہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے, یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آگے مصیبت یہ ہے کہ یہ صراط المستقیم یہ پڑھتے نہیں ہیں. یہ پڑھتے تو شاید صحیح راستے پہ آئے جاتے. اب مسئلہ یہی ہے, ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں موت سے نہیں ڈرتا, میں امریکہ سے نہیں ڈرتا, میں کسی سے نہیں ڈرتا, اور وہ اتنا چوہا ہے وہ اپنے گھر سے نکلنے سے ڈرتا ہے. انسانوں کو عورتوں کی اور بچوں کی شیلڈ بنا کے رکھی ہوئی اس نے, اور ان لوگوں کو بھی کہا یہاں سے ہلنا نہیں ہے. یہ دنیا کا پہلا سیاسی لیڈر ہے جو گرفتاری سے ڈر کے کارکنوں کو بلاتا ہے. آج تک کسی لیڈر نے, بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے, نواز شریف صاحب کو جو جیلوں میں ڈالا گیا, اور زرداری صاحب ہم صاحب کے لیڈروں نے جیل کاٹی, کبھی انہوں نے نہیں کہا بڑھ کر آ جاؤ جی مجھے بچاؤ. اب جی بی کے کارکنوں کے ذریعے سے وہاں پہ جناب کو خان صاحب کو بچایا جائے گا. ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ تفصیلی معاملات ہیں. آگے ہم نے بھی 1.5 مہینہ اسلام آباد میں گزارا, اپنے خرچ پہ گزارا, کیا کر کے آگے امجد صاحب بھی وہاں کچھ نہ کچھ وقت, ہم دونوں نے وقت بہت گزارا ہے. ہم کوئی سرکاری اسائنمنٹ کے ساتھ نہیں گئے ہیں. جی بی کے 2 بڑی پارٹیوں کے ذمہ دار ہونے کے ناطے ہم اپنا فرض نبھانے کے لیے وہاں گئے. جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. آنے والے وقت میں آپ کو امجد صاحب یہ جو اعتراض آپ اٹھا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے, تو کیا آپ کے وکلاء یا پرائیویٹ سطح پر بھی آپ کوئی اپنے